اسرائیل نے قطر کے ڈپلومیٹک ایریے کے اوپر میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران، فلسطین، غزہ کے بعد اب قطر کے اوپر۔ قطر جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ ڈپلومیٹکلی ایک بہت امپورٹنٹ ہے مڈل ایسٹ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ الائے بھی ہے، وہ امریکہ کا بھی الائے ہے، امریکہ کا دوست بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران اور اسرائیل جنگ کے دوران بھی ایران نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، یعنی کہ جو سب سے بڑی ایئر بیس موجود ہے نا امریکہ کی، وہ قطر کے اندر موجود ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر قطر کے اندر دوحہ، اور جو کہ بہت امپورٹنٹ سٹی ہے، پھر اس کے اوپر بڑھ کے ایک ڈپلومیٹک ایریا جہاں پر طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکہ کرتا ہے، جہاں پر غزہ کی جنگ بندی کے اعلانات ہوتے ہیں، جہاں پر اس جو اب ٹو اسٹیٹ سلیوشن کی باتیں چل رہی ہیں، بہت امپورٹنٹ جگہ ڈپلومیٹک ایریا، یعنی کہ جہاں پر چاہے کوئی بھی طالبان کے ساتھ جہاں پر 20 سال جنگ لڑنے کے بعد اس ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے امریکہ وہاں پر آ سکتا ہے۔ اس ایریے کو اسرائیل کی طرف سے جہریت کا نشانہ بنانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے جو امریکن آرڈر جو ہے، جو کہ امریکن ون آرڈر جو دنیا کے اوپر لاگو کرنے کے ایک چکر میں ہے، اس کی وضاحت اور مل جاتی ہے، اور اس کے اوپر اور مہر لگ جاتی ہے کہ امریکی بدماشی جو ہے، امریکی بدماشی وہ کم نہیں ہونے والی، وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی کنفرمیشن اس یہاں سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اس کی اجازت جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہوگی، کیونکہ جو سب سے بڑی بیس ہے مڈل ایسٹ کے اندر یا اس ایریے کے اندر، وہ امریکہ کی قطر میں ہی موجود ہے۔ اگر اسے روکنا ہوتا اس میزائل اٹیک کو، تو ان کے پاس وہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہوگا امریکہ کی بیسز کے لیے، تو انہوں نے اسے کوئی استعمال نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ یہ سیدھا سیدھا اٹیک تھا، اور اس اٹیک کے اندر جب یہ وہاں پر اٹیک کیا گیا تو 6 سے زیادہ وہ لیڈران وہاں پر موجود تھے حماس کے، جس کے اندر خالد بن حیاش جو کہ مین لیڈر ہیں، کمانڈر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی موجود تھا، اور 5 اور بھی لیڈران جو ہے وہ موجود تھے۔ مختلف میڈیا چینلز اور مختلف نیوز آرٹیکلز جو ہیں وہ اسے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ بہرحال ابھی تک حماس کی جانب سے جو ہے اس کی ویریفیکیشن نہیں دی گئی، بلکہ ان کی جانب سے یہ انٹرنیٹ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر بتایا گیا ہے کہ ہماری مین لیڈرشپ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اب یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ پینک نہ پھیلے، اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید جیسے ایران کے بچت ہو گئی تھی ایٹمی پروگرام کی، تو شاید کچھ ہو گیا ہو، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ بہرحال جی، فی الحال اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ اب ٹو اسٹیٹ سیلیوشن پر بھی نہیں آ رہی۔ کسی ٹائم پر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ٹو اسٹیٹ سیلیوشن پر ایگری کرتے ہیں، اب ٹو اسٹیٹ سیلیوشن کی وہاں پر بات چیت چل رہی ہے، تو ڈپلومیٹک ایریا کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے یہ چیز بتا دی ہے کہ ہم جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت خوفناک سچویشن جو آپ کہہ سکتے ہیں اس ٹائم مڈل ایسٹ کے لیے بن چکی ہے، اور ان کے لیے بن چکی ہے جو کہ اسرائیل کے حامی ہیں، جنہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنے کی بات ہے کہ قطر کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اب غزہ کے ساتھ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے، یا غزہ کو چھوڑ کے فلسطین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہی ورلڈ جو آرڈر اپنا لانا چاہتے ہیں، امریکہ ون آرڈر چلانا چاہتا ہے، اس کی ایک مہر ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر امریکہ نے کوئی مذمت نہیں کی، نہ وہ کرنے کی سچویشن میں ہوگا۔ بہرحال مزید تفصیلات سامنے آتی ہے تو ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ مزید ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی جارحیت جو ہے وہ اس ٹائم امریکہ اور ساتھ ان کا الائے جو ہے، ان کا جو ہے بیٹا یا ان کے پاپا کے ساتھ مل کر جو انہوں نے حملہ کیا ہے اسرائیل اور امریکہ نے قطر کے اندر، یہ ایک بہت بڑی جارحیت ہے، اور یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف لا کے تحت ان کے اوپر مقدمہ چل سکتا ہے، لیکن چلانے والے بھی وہی ہیں، کرنے والے بھی وہی ہیں، مارنے والے بھی وہی ہیں، بچانے والے بھی وہی ہیں، اور نوبل پیس پرائز کی ڈیمانڈ کرنے والے بھی وہی ہیں۔